إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرد و خواتین حضرات، 18ویں پارے کی تلاوت کی گئی تراویح کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور مبارک رہا ہے کہ آپ جب کہیں سفر پر جاتے یا غزوے میں جاتے تو اپنی بیویوں کے نام پر قرعہ نکالتے کہ کون سی بیوی میرے ساتھ سفر میں ہوں گی اور میرے ساتھ نہیں جائیں گی. ایک موقع پر غزوے میں نکلنا ہوا، اللہ کے رسول نے قرعہ کیا کہ دیکھیں کس کا نام آتا ہے. آپ اپنے بیویوں کے درمیان بڑے عدل انصاف والے تھے. قرعہ والدہ کے نام ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر نکلا. انہیں اپنے سفر میں رکھا گیا. غزوے کے میدان میں پہنچے. میرے پیارے بھائیوں، غور سے سنیے گا یہ واقعہ، بڑا عبرتناک، بڑا نصیحت آموز، بڑا سبق آموز ہے یہ واقعہ، اور آج کی تراویح میں اس واقعے کی تلاوت کی گئی. غزوے سے واپسی پر اصحاب رسول اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈال دیتے ہیں آرام کرنے کے لیے. پہلے زمانے میں کہاں کی سہولیت تھی، آرام کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالے. قافلہ رکا ہوا تھا. آپ کی بیوی صاحبہ والدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قضاء حاجت سے فارغ ہونا تھا. سوچی قافلہ رکا ہوا ہے، میں ذرا فارغ ہو کر کے آ جاؤں. آپ فارغ ہونے کے لیے گئی. جب ادھر سے آنے لگی تو آپ کے گلے کا ہار گر گیا، اور وہ ہار آپ کا نہیں تھا، آپ کی بہن کا ہار تھا جو انہوں نے عاریتاً لے لیا تھا. اس طرح سے آج کل ہوتے ہیں کچھ لوگ یا کچھ خواتین ہوتی سہیلیوں سے لے لیا کرتی ہیں، تو انہوں نے اپنی بہن سے عاریتاً یعنی ادھار ہوتی طور پہ لے لیا تھا. میں واپس آ جاؤں گی تو واپس کر دوں، ایسا تھا مسئلہ. تو وہ ہار گر گیا. یاد آیا کہ آپ واپس میں ڈھونڈنے کے لیے ہار تو مل گئے، لیکن جب اس جگہ پر آئی جہاں پر قافلہ ٹھہرا ہوا تھا تو دیکھتی ہیں کہ کوئی ایک آدمی نہیں، یہاں پر سارے قافلے والے روانہ ہو گئے. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہیں پر بیٹھ جاتی ہیں. سوچتی ہیں اگر قافلوں کو ذرا بھی بھنک ملے گی تو ضرور یہیں پر تلاش کرنے کے لیے مجھے آئیں گے. ایک نقطہ معلوم ہوا وہ یہ کہ اگر آپ بہت سارے لوگ سفر کر رہے ہیں، اتفاق سے کوئی چھوٹ جائے
تو اس انسان کو وہیں پر یا کسی مشہور جگہ پر بیٹھے رہنا چاہیے تاکہ ڈھونڈنے والوں کی نگاہ فوراً پڑ جائے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پر بیٹھ جاتی ہیں. اللہ کے رسول کا دستور مبارک تھا، اللہ کے رسول کی عادت تھی قافلے کے پیچھے ایک آدمی کو ذمہ داری دے دیا کرتے تھے تاکہ قافلہ میں کوئی سامان چھوڑ دے تو پیچھے آنے والا وہ سامان اٹھا کر کے لے آئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر انتظار کر رہی ہیں، ابھی میرے تلاش کرنے والے آئیں گے. اما عائشہ کو بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے، لیٹ جاتی ہیں. قافلے کے پیچھے صفوان بن معطل کی ذمہ داری تھی. جب صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے لگے، اچانک سے ان کی نگاہ اما عائشہ پر پڑ جاتی ہے. جب انہوں نے اما عائشہ کو دیکھا تو فوراً ان کی زبان سے بے ساختہ کلمات نکلے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ان کی زبان سے یہ کلمات نکلے، دعا نکلے. اس کے علاوہ کوئی لفظ انہوں نے اما عائشہ سے کہا نہیں، کوئی بات چیت نہیں کیا. ان کی آواز سن کر کے ام المومنین کی آنکھ کھل جاتی ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی بات نہیں کیا، نہ صفوان بن معطل نے کوئی بات کی ہے. بس اتنا ہے، انہوں نے پردے سے پہلے پردے کا جو حکم نازل ہوا اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے اما عائشہ کو دیکھ رکھا تھا، اس لیے دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ ام المومنین عائشہ ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے ہائی کتنی بڑی مصیبت. نبی کریم کا قافلہ نکل گیا، خود نبی کریم بھی چلے گئے، ان کو خبر نہ ہوئی کہ میری بیوی گیا نہیں ہے. اس افسوس میں آ کر کے دعا پڑھتے ہیں. دعا اتنا تیز پڑے کہ بیوی صاحبہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل جاتی ہے. صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنی سواری کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کر دیتے ہیں، سواری کو بیٹھا دیتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سواری کے اوپر سوار ہو جاتی ہیں. میرے پیارے بھائیوں، آگے دیکھو کیا ہوتا ہے. صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک اپنی سواری پر سوار ہو کر کے آئے تھے، اب وہ سواری پر بیٹھے نہیں، کیونکہ انہوں نے ام المومنین کو سواری پر بیٹھا دیا جو کہ غیر مرد کے لیے حرام ہے. آج آپ لوگ بائک چلاتے ہو، بزرگ نے لفٹ دے دیا، آپ لفٹ دینے کے لیے تیار نہیں. کسی کو شیشہ نے لفٹ دے دیا، بھی پوچھے آپ نے گاڑی پر بٹھا دیا. ہے ہماری نیت، ہے ہماری نیت. اتنا افسوس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ نصیحت حاصل کر لو میرے پیارے بھائیوں. بائک چلا رہے ہو یا کار چلا رہے ہو، کسی بزرگ آدمی نے لفٹ دے دیا تو گاڑی روکنے کا نام نہیں لے رہے، کیونکہ وہ بزرگ ہے، وہ ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہے. لیکن کسی دوشیزہ نے ہاتھ دے دیا، کسی لڑکی نے ہاتھ دے دیا تو فوراً گاڑی روک کر کے اس کو لفٹ دیتے ہو، بیٹھا لیتے ہو. کتنی اچھی نیت ہے تمہاری. تمہاری بیویوں کو کوئی لفٹ دے کر کے بٹھائے تو کتنا مزہ آئے گا میرے یارو. صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کو قریب کر دیا. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سواری پر سوار ہو جاتی ہیں. اب دیکھو صفوان بن معطل کیا کرتے ہیں، خود زمین پر پیدل چل رہے ہیں، سواری کی نکیل پکڑ کر کے، سواری کی رسی کو پکڑ کر کے خود پیدل چل رہے ہیں، لیکن ام المومنین کو اپنی سواری پر سوار کر رکھے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، وہ قافلہ جس قافلے میں نبی کریم تھے، وہ قافلہ ایک دوسری جگہ پہ ٹھہرا ہوا تھا، وہاں آرام کر رہا تھا. دوپہر کا وقت ہے، قافلے والوں نے دیکھا کہ
یہ صفوان بن معطل کی سواری پر کون سی خاتون سوار ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام آپس میں تبصرہ کرنے لگے، آخر یہ کون ہے، کس کو لے کر کے آ رہے؟ سمجھकर بچوں ہانکنے لگے۔ اما عائشہ کے ہودج کو دیکھا گیا تو اما عائشہ قافلے کے ہودج میں نہیں ہے۔ میرے کیا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کو قافلے سے ملا دیتے ہیں۔ پیارے رسول کے قافلے میں صفوان بن معطل بھی مل گئے اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مل گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، منافقوں کو اسی کی تلاش تھی کہ نبی کو کس طرح سے بدنام کیا جائے۔ انہیں ایک شوشہ مل گیا، ایک نقطہ مل گیا۔ منافقوں نے دیکھا، عبداللہ بن ابی بن سلول نے دیکھ لیا کہ یہ عائشہ صفوان بن معطل کے ساتھ تنہائی میں کیا کر رہی تھی۔ رئیس منافق کا نام سنا ہے عبداللہ بن ابی بن سلول۔ اس نے موقع کو غنیمت جانا، قافلے میں موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ نبی کی بیوی عائشہ تنہا کہاں تھی ابھی تک۔ نبی کے ساتھ آنا گوارا نہیں کیا، قافلے کے ساتھ آنا گوارا نہیں کیا، لیکن یہ عائشہ کہاں تھی ابھی تک؟ صفوان بن معطل کے ساتھ یہ کیا کر رہی تھی؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ اپنی یہ ساری باتیں جا کر کے مدینہ میں پہلے سے پھیلا دیتا ہے۔ ابھی وہ قافلہ وہیں پر رکا ہوا ہے۔ یہ منافق عبداللہ بن ابی بن سلول مدینہ کے اندر گیا، گلی گلی میں ڈھڈورا پیٹنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے، لوگوں کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے نبی کی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ آنا گوارا نہیں کیا، وہ صفوان بن معطل کے ساتھ سواری پر سفر کر رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ صفوان بن معطل کے ساتھ تنہا آ رہی تھی۔ آخر اس کی وجہ ایک ہی ہو سکتی ہے، ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کے ساتھ کیوں ملے گا؟ ایک اجنبی عورت ایک اجنبی مرد کے ساتھ خلوت میں کیوں رہے گا؟ یعنی اے مدینہ والوں سنو، یہ تمہارے نبی کی بیوی زناکار ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ کھلے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے یہ بد اخلاق ہے، یہ بد کردار ہے۔ پورے مدینے کے اندر اسے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک دامن کو داغدار کر دیا۔ گلی گلی میں شور مچ گیا اور اتنا بہتر انداز میں بیان کرنا شروع کر دیا کہ ہر شخص یقین کرتا ہوا چلا گیا۔ جس کو بھی دیکھو وہ یہی کہہ رہا عائشہ نے برا کام کیا ہے، جس کو دیکھو وہ یہی کہہ رہا کہ نبی کی بیوی نے برا کام کر لیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ام المؤمنین کی جانب سے کوئی دفاع کرنے والا نہیں، کسی کے ذہن میں یہ بھی نہیں آتا ہے کہ وہ نبی کی بیوی ایسا کام کیوں کر سکتی ہے۔ نبی کی بیوی ہے، آپ کی بیوی نہیں، نبی کی بیوی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پورا قافلہ جب مدینہ کے اندر پہنچتا ہے، ام المؤمنین کی طبیعت راستے میں خراب ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا میری محترمہ کی طبیعت خراب ہے، انہیں روم میں لے کر کے جاؤ، کمرے میں لے جاؤ۔ اور مسلسل 1 مہینے تک اما عائشہ کی طبیعت خراب نہیں ہو، گھر کے اندر بند رہی، گھر سے باہر نہیں نکلی۔ انہیں کچھ بھی معلوم نہیں کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا، میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا یا نہیں، انہیں کچھ بھی پتا نہیں۔ لیکن انہیں ذرا شک ہو گیا کیونکہ 1 مہینہ مسلسل تک وہ بیمار رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حال چال لینے کے لیے نہیں آتے تھے۔ وہ بار بار سوچتی تھی کہ یار اس سے پہلے جب میری طبیعت خراب ہوتی تھی تو میرے شوہر ضرور آتے تھے، لیکن کیا بات ہے ایک آدھ بار آتے ہیں تو چہرہ بڑا اتنا سا لگ رہا ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ یہ کچھ دن میں گھٹنا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 30 دن گزرنے کے بعد ام مصطح، عورت کا نام یاد رکھو، ام مصطح ایک خاتون تھی، بزرگ خاتون تھی۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر یہ عورت قضائے حاجت کو گئی۔ قضائے حاجت کو جب گئی تو اس ام مصطح کے پاؤں چادر میں پھنس گئے، جس کی وجہ سے پھسل کر گر گئی۔ جو ہی یہ عورت پھسل کر گری، اس کی زبان سے بددعا نکلی۔ کیا بددعا نکلی؟ اللہ مصطح کو ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ اب عائشہ حیران، ارے والدہ کیا کہہ رہی ہے؟ کوئی ماں اپنے بیٹے کو بددعا دیتی ہے کیا؟
مصطح کہنے لگی عائشہ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ اما عائشہ کہنے لگی والدہ ہمیں نہیں معلوم کیا ہوا بتائیے، آپ اپنے بیٹے سے اتنا زیادہ ناراض کیوں ہیں، اتنا زیادہ خفا کیوں ہیں؟ مصطح نے بیان کرنا شروع کر دیا ہے عائشہ جب تم صفوہ کی معطل کے ساتھ غزوے سے واپس آ رہی تھی، جب قافلہ تمہیں چھوڑ دیا تھا، تمہیں لانے والا کوئی نہیں تھا، جب تم صفوہ کی معطل کے ساتھ واپس آئی مدینہ تو میرا بیٹا تمہارے اوپر الزام لگانے والوں کا ہمنشین بن گیا، ہم مجلس بن گیا، ان کا ساتھ دینے والا بن گیا۔ جو لوگ کہتے تھے عائشہ نے برا کیا، میرا بیٹا بھی انہی لوگوں سے کہتے تھا ہاں عائشہ نے بالکل غلط کام کیا ہے۔ اے مصطح، جو نبی کی بیوی پر ایسا الزام لگا سکتا ہے، اگرچہ میرا بیٹا اور اسے بددعا ہی دوں گی۔ میرے پیارے بھائیوں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ہی یہ بات سنی زمین کے تلے سے پاؤں کھسک جاتی ہے، ہاتھ کے توتے اڑ جاتے ہیں، جلدی سے وہ گھر آتی ہیں، اللہ کے رسول سے کہتی ہے میرے محترم میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں، اپنے ماں باپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، میرا دل اچاٹ ہو گیا، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ اللہ ایک نقطہ معلوم ہوا، خاص کر بیویاں ناراض ہوتی ہیں، میری ماں بہنوں آج سے جب آپ ناراض ہوتی ہے تو ماں نے غصے کے بیعت تیار کیا، شوہر سے بھی پوچھے روانہ۔ یہ کیسی غلطی ہے؟ یہ غلط بات ہے، بنا شوہر کی حالات کتنے بھی بدتر ہو جائے تمہیں قطعی شرعی اجازت نہیں دیتا کہ تم بنا پوچھے شوہر کو بہ کے چلی جاؤ۔ دیکھو یہاں پہ تمہارے نبی کی بیوی سب کے لیے آئی دیا، نبی برابر گفتگو نہیں کر رہے، بات چیت نہیں برابر ہو رہی، لیکن جب میکے جانا ہوا تو کیا مجھے میکے جانے کی اجازت دے دی۔ اللہ کے رسول نے کہا عائشہ ٹھیک ہے تم میکے چلے جاؤ۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میکے آتی ہے، اپنے والد سے پوچھتی ہے میرے والد محترم یہ بتاؤ کیا مدینے کے اندر ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں؟ والد گرامی نے کہہ دیا ہاں بیٹا ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، تمہارے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے اتنا آنسو جاری ہونے میرے پیارے بھائیوں اپنے باپ سے گلے مل کر کے رونا شروع کر دیتی ہے، اپنی والدہ سے پوچھتی ہے اے والدہ کیا یہ بات صحیح ہے جو والد گرامی کہہ رہے ہیں؟ والدہ محترمہ نے کہا اے عائشہ یہ بات بالکل درست ہے، مدینہ کے گلی میں ایک ایک گلی کے اندر آج کل تمہارا ہی چرچا ہے، تمہارے نبی کا چرچا ہے، صفوان بن معطل کا چرچا ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ یہ بات مدینے کے اندر پھیلا دی گئی ہے۔ اے عائشہ یہ بات بالکل صحیح ہے، مدینہ میں اتنی تیزی کے ساتھ یہ بات پھیلا دی گئی ہے کہ سارے لوگوں نے مکمل طور سے یقین کر لیا ہے، سب کو یقین ہو گیا کہ تم نے یہ برا کام کیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے بھائیوں روتے روتے پورا دن گزار دیتی ہے، رات گزر گئی، اگلا دن آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں عائشہ سے ملاقات کرنے کے لیے، سکھانے پڑھانے کے لیے عائشہ کے پاس آئے۔ اے عائشہ میں نے ایسی ایسی باتیں تمہارے بارے میں سنی ہے، مدینہ کے اندر ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، اور میری بیوی عائشہ سنو اگر تم نے ایسا کام نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہاری براءت کا اظہار فرما دے گا، یعنی تمہاری بات دامنی کی وحی نازل فرما دے گا۔ اور اے عائشہ اگر تم نے ایسی غلطی کر لی ہے، ہاں میرے پیارے بھائی یہ جملہ سنو، اے عائشہ اگر تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اگر تم نے یقیناً یہ گناہ کر لیا ہے تو پھر تم اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ، نادم ہو جاؤ، اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کر دو، اللہ سے گڑگڑا کر دعائیں مانگ لو، کیونکہ جو رب کے سامنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاتا ہے، جو رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی دعا قبول فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اللہ کے رسول ابھی سمجھا ہی رہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی اللہ کے رسول
بات تو بالکل آپ کی سچ ہے، میں اپنے بارے میں صفائی کیسے دوں؟ مدینہ کے لوگوں نے یہ تب یقین کر لیا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے تب بھی آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، اور اگر میں کہہ دوں میں نے کر لیا ہے تب فوراً آپ لوگ یقین کر لیں گے، جبکہ اللہ جانتا میں نے ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ ہر طرح سے میں پھنس گئی، کہوں ہاں تب بھی پھنسی، نہیں کہوں تب بھی پھنسی۔ اب مجھے ایک ہی چیز یاد آتی ہے، کیا؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ مجھے یوسف کے ابو کی دعا یاد آ رہی ہے۔ کس کی دعا؟ یوسف علیہ السلام کے والد گرامی کی دعا یاد آ رہی ہے۔ جب بیٹوں نے کہا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تو باپ نے کہا اب کیا ہے، وَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کے رسول ابھی حجرے شریفہ میں کھڑے، اپنے سسرال میں کھڑے ہیں، ساس بھی موجود ہے، سسر بھی موجود ہے، بیوی بھی موجود ہے، اور شوہر نام داتا دارے کائنات رحمت للعالمین شافع مشکنا محمد رسول اللہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ ابھی یہ گفتگو شنید ہو ہی رہی تھی، ایک دوسرے سے مکالمہ ہو رہا تھا، بات چیت ہو ہی رہی تھی، اتنے میں اللہ رب العالمین فرشتہ جبرائیل کو بھیجتا ہے، اے فرشتہ نبی کے پاس جاؤ اور سورہ نور کی پوری 10 آیتیں کریمہ لے کر کے جاؤ۔ وہ فرشتہ آتا ہے، اعلان کر دیتا ہے، اے نبی یہ جو آپ کی بیوی کے بارے میں مدینہ کے اندر ایسی ایسی باتیں پھیلائی جا رہی، ساری کی ساری باتیں غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، پوری وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے اوپر سے جو فرشتہ جبرائیل چلا گیا وحی لے کر کے، تب اللہ کے رسول کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، کہنے لگی عائشہ تمہاری برات کا اظہار رب کائنات نے کر دیا، یہ اس کا شکر ہے۔ بازو میں عائشہ کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی عائشہ تم ذرا آگے بڑھو، نبی کا شکریہ ادا کر دو۔ نبی کا شکریہ ادا کر دو، جیسے ایک بیوی محبت میں کوئی بات کہتی ہے، نبی کا شکریہ میں کیوں ادا کروں؟ میں تو رب کا شکر ادا کروں گا، اس نے مجھے کہا کہ اگر وحی نازل ہوتا تو یہ بھی شک میں پڑے ہوئے تھے۔ زندگی میں کب کس وقت کیسے بولا جائے کسی کو کچھ خبر نہیں، حالات سے سامنا کرنا پڑتا ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ جب برات کا اظہار رب کائنات نے، میرے پیارے بھائیوں میری قابل اگلی جو بات آ رہی نا، دل گردے والے، بڑے دل والے، بڑے اللہ والے اس بات کو اپنا سکتے ہیں، اور کوئی نہیں اپنا سکتا اس بات کو۔ جب برات کا اظہار فرما دیا رب کائنات نے تو کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود تھے، اور ان کو یہ خبر مل چکی تھی کہ میرا خالو زاد مصطح، خلیل بھائی تھے مصطح ابو بکر کے، اور یہ جو مصطح تھے نا یہ الزام لگانے والوں کا ساتھ دے رہے تھے، سگے خالو زاد تھے ابو بکر کے، اور یہ فقیر تھے، غریب تھے، اپنی روزی روٹی کا انتظام نہیں کر پا رہے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جیب سے، اپنے مال سے ان کو کھانے پینے کا سامان فری میں دیتے تھے، بالکل دور راشن کھانے پینے کا دیتے تھے، اوڑھنے پہننے کے کپڑے وغیرہ بھی دیتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اللہ نے اظہار کر دیا کہ عائشہ نے ایسا کام کیا ہی نہیں ہے، لوگوں نے عائشہ کو، نبی کی بیوی کو، ابو بکر کی بیٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو منافقوں کی سازش تھی تاکہ نبی کریم کی شخصیت کو داغدار کر دیا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، حق کے دشمنان اسلام کی یہی حالت رہی ہے، وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم کی شخصیت کو داغدار کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ موجودہ دور میں دیکھو نبی کے فرمان کو شک کے دائرے میں ڈالا جا رہا ہے، اور بڑا تیزی سے ہمارا نوجوان ان کی جانب مائل ہوتے چلا جا رہا ہے۔ نبی کی شخصیت کو داغدار بتایا جا رہا ہے، نبی کی شخصیت پر شوشے اچھالے جا رہے ہیں تاکہ امت مسلمان کے نوجوان منحرف ہو جائیں۔
میرے پیارے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور مصطح کو بلایا، قسم کھایا، اے مصطح سن، رب کعبہ کی قسم، ابھی تک میں تجھے راشد دے رہا تھا، پانی دے رہا تھا، تیل دے رہا تھا، پہننے کو کپڑا دے رہا تھا، لیکن رب کعبہ کی قسم، آج سے ابو بکر تجھے دانا ایک رائی کا دانا بھی کوئی چیز نہیں دے گا، آج سے تیرا میرا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو نے نبی کے بیوی پر الزام لگانے والوں کا ساتھ دیا ہے، تو نے ابو بکر کے بیٹی پر الزام لگانے والوں کا ساتھ دیا، تو نے ایک دانا رشتے کی رعایت نہیں کی ہے۔ ابو بکر اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہے، اے مصطح، آج سے ابو بکر تجھے پیسہ کوئی چیز نہیں دے گا، تیرا تعاون نہیں کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظیم شخصیت، نبی کریم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، ان کی ایمانی غیرت جاگ اٹھتی ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کے اوپر آپ کا یار، آپ کا رشتہ دار الزام لگا دے اور اس الزام لگانے والوں کا ساتھ دے تو بتاؤ آپ کیا کریں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی یہ قسم کھائی، اے مصطح میں تمہارا مدد، تمہاری مدد کرنا بند کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرشتہ جبرائیل کو بھیج دیا۔ بات کیا کہا ابو بکر نے؟ یاد کرو اس بات کو، مائنڈ میں رکھو، کیا کہا؟ اے مصطح، گرچہ تم میرے رشتہ دار خلیل بھائی ہو، لیکن تم نے میری بیٹی پر الزام، نبی کی بیوی پر الزام، آج سے تمہارا ہمارا رشتہ ختم، دینا لینا سفر تمہارے جاؤ، جیو چاہے نہ جاؤ، چاہے دنیا کی کسی کے بولنے میں جاؤ، ابو بکر تمہارا خیال نہیں کرے گا۔ فرشتہ جبرائیل آ گیا وحی لے کر کے، کیا رہا ہے وحی معلوم ہے؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ پوری آیت شریفہ لے کر آیا، ارے ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ تمہیں تو مقام صدیقیت حاصل ہے، رب نے تمہیں صدیق کا لقب دیا ہے، اور اتنے بڑے عہدے پر ہونے کے بعد ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ غریب رشتہ داروں کو، غریب انسانوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو بڑے مرتبے کے مالک ہو، اللہ کے تمہارا بڑا عظیم رتبہ ہے، پوری امت میں نبی کے بعد تمہارا رتبہ ہے، نبی کے بعد، نبیوں کے سلسلے کے بعد پوری روئے زمین پر کا قیامت اگر کسی کا رتبہ ہے، کسی کا درجہ بلند ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اور مقام ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کے بعد جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اللہ کے رسول کے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد ابو بکر نے مصطح کو بلایا اور کہا، میرے پیارے بھائی، یہ لوگ جس طرح سے پہلے میں تمہاری مدد کرتا تھا، تمہارے ساتھ تعاون کرتا تھا، ابو بکر دوبارہ تمہاری تعاون کرے، تمہارا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ میرے رب نے کہہ دیا ہے کہ رشتہ نہیں توڑا جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، آپ کی بیٹی پر کوئی رشتے دار الزام لگائے تو آپ ہمیشہ کے لیے توڑ دیں گے، بیوی پر الزام لگا دیں تو قتل کر ڈالیں گے، ہے کہ نہیں؟ رشتہ گیا، تیز لیکن باہر میں گیا، کوئی فرق نہیں، رشتہ کہاں گیا سب توڑتا ہوا۔ ارے نصیحت حاصل کرو، اگر آپ کے گھروں میں برکتیں نہیں، آپ کی کمائی میں برکتیں نہیں ہیں میرے پیارے بھائیوں، تو یقیناً آپ کا دماغ جانا چاہیے کہ آپ نے رشتے کو توڑ دیا ہے۔ انانیت میں آ کر کے اپنے نفس کے پجاری بن گئے، تھوڑی تھوڑی سے باتوں پر رشتہ توڑ گئے۔ اللہ کے بندو، رشتہ مت توڑو، رشتہ بڑا مبارک، جو جیسا کرے گا وہ قیامت کے دن ویسا بھرے گا۔ آپ کا کام رشتہ جوڑنا ہے میری پیاری ماں بہنوں، اور شوہروں کو زیادہ مت بھٹکایا کرو۔ ہاں، رشتہ توڑنے کے لیے بڑے بھائی سے رشتہ توڑ لو، وہ ایسا تو اس سے توڑ لو۔ تمہارا کام ہے امور خانہ داری سنبھالنا، نہ کہ رشد لڑنا، ٹھیک ہے؟ تو اپنے گھروں میں رہو، گھر کے کام کاج کو دیکھو، شوہروں کی تربیت کرو، بچوں کی تربیت کرو، اس کے علاوہ رشتہ توڑنے اڑنے کی بات مت کرو، بلکہ شوہروں کی اسی تربیت کر دو نا کہ وہ رشتہ جوڑنے کے لیے تیار ہے۔ میرے پیارے بھائیوں،
ٹائم بالکل ختم ہو گیا، میں نے ٹائم زیادہ لے لیا، لیکن جو کل کا درس تھا اس سے میں واقعہ بیان کروں گا۔ اگر آپ لوگ تھک گئے ہو تو جا سکتے ہیں، جس کی مرضی ہے وہ جا سکتے ہیں، اگر تھک گئے آپ لوگ تو جا سکتے ہیں۔ لیکن جو کل کا درس تھا 17 پارے کا شیخ نے بیان کیا تھا، اس پارے سے نصیحت والی بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، یہ نبی تھے، بڑے مالدار نبی تھے۔ انہی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ سب جھوٹی بات ہے، من گھڑت بات ہے، اور ایک نبی کی شان میں اس طرح کی باتیں کہنا یہ مقام نبی کے خلاف، یہ من گھڑت باتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ ہاں میں بتاتا ہوں اصل حقیقت کیا ہے۔ ایوب علیہ السلام بڑے مالدار تھے، اللہ نے بڑی دولت دیا تھا، بڑی اولاد دیا تھا، بڑی ساری بیویاں جن کے پاس صحت نمبر 1، کوئی مقابلہ پہلوانی میں ان کا نہیں کر سکتا تھا، اتنا تندرست اللہ نے ان کو بنایا تھا۔ لیکن ان کی آزمائش ایسی نہیں گئی نا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ساری دولت اللہ نے چھین لی۔ اللہ رات میں سوئے، صبح میں پوری دولت کھایا، پوری دولت اللہ نے چھین لی۔ جب دولت چھین لی تو بیویاں کہنے لگی ان کے پاس رہ کر کیا کریں گے، فقیر آدمی کے پاس بیویاں بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد ہمارے فکر اور ٹینشن میں آ گیا، اللہ نے تندرستی بھی چھین، اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، چل بھی نہیں سکتے، تندرستی بھی چھین گئی، صحت بھی چھین گئی، بیویاں بھی چھین گئی، مال و دولت میں ڈالے، سب کچھ چھین گئی، اور فقط آزمائش ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری نعمتیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لیا، حضرت ایوب بڑے پریشان ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ان کا ساتھ دینے والی صرف ایک نیک بیوی بچتی ہے جو صبح شام ادھر ادھر سے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہے، لا کر کے خود ایک لقمہ کھاتی ہے، اپنے شوہر نامدار کو بھی ایک لقمہ کھلاتی ہے۔ معلوم ہوا میرے پیارے بھائیوں، بیویوں کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے، اگر شوہر پر کوئی مصیبت آ جائے تو کھانے پینے کا وہ انتظام کر سکے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ بیوی صبح شام کے کھانے کا انتظام کر دیا کرتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑا پریشان ہے، اللہ یہ کیسی آزمائش ہے، میری ساری دولتیں تو نے چھین کر مجھے کنگال بنا دیا، میرا سارا مال چھین کر تو نے مجھے فقیر بنا دیا، میرے ساری اولاد کو بھی تو نے چھین لیا، میری بیویاں بھی تو نے چھین لیا، اللہ یہ کیسی آزمائش ہے، تو نے ایوب پر اتنی آزمائش کیوں ڈال دی ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام بار بار اپنے رب سے کہہ رہے اللہ یہ ستم کیوں کر رہا ہے، اللہ یہ آزمائش کیوں کر رہا ہے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ یہ پریشانی مجھے لاحق ہوئی ہے، یہ مصیبت مجھے آئی ہے، اللہ یہ مصیبت کی گھڑی تو دور فرما دے، اللہ اس پریشانی کے وقت کو تو دور فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک دن دعا نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، بلکہ مسلسل 18 برس تک یہی دعائیں کرتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 18 برس تک ایک ہی دعائیں کرتے رہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ یہ پریشانی مجھے لاحق ہوئی ہے، کوئی رحم کرنے والا، کوئی پریشانی دور کرنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت ایوب علیہ السلام کسی بازار پر پریشانی دور کروانے کے لیے نہیں گئے، حضرت ایوب علیہ السلام تاریخ گلے میں لٹکائے نہیں، 18 سال تک ایک ہی رب کو پکارتے رہے، کیونکہ حضرت ایوب کا ایمان اور عقیدہ تھا پریشانی نازل کرنے والا اگر اللہ ہے تو پریشانی بھی دور کرنے والا وہی اللہ ہے۔ 18 برس تک ایک ہی دعائیں کرتے رہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار عالم، جس طرح سے تو نے میری آزمائش شروع کر دی ہے، اللہ اس پریشانی کو تو دور فرما دے، یہ پریشانی دور کرنے والا تو ہی ہے، میں تیرے در کے علاوہ کسی اور کے در پہ جانے والا نہیں ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، 18 برس تک مسلسل دعائیں کرتے رہے، کسی کے چوکھٹ پر سر چھپانے کے لیے نہیں ہے، اپنے سے پہلے آئے
اپنے سے بڑے بڑے نبیوں جو آ چکے تھے آپ سے پہلے ان کے قبروں پر نہیں گئے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے کے لیے پکارا تو صرف اپنے کائنات کو پکارا کیونکہ وہی ساری پریشانیاں دور کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے جب حضرت ایوب کا امتحان مکمل لے لیا, حضرت ایوب نے تعویذ نہیں بنایا, حضرت ایوب نے دھاگے نہیں باندھے, حضرت ایوب نے پریشانی کو دور کرنے کے لیے اپنے گھر کے چاروں طرف کیلے کو نہیں چھپوایا اور نہ کسی کے قبر کا چکر نہیں لگایا اور رب کو صرف پکارتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان میں انہیں کامیاب کر دیا. آسمان سے آواز آئی, اے ایوب بس کر, میں نے پوری دنیا کے اندر تیرا امتحان بڑا سخت لیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا, اے ایوب تم اپنا قدم مبارک جہاں پر تم بیٹھے وہیں زمین پر مار دو. کیا کرو؟ اپنا قدم مبارک کہاں مارو؟ زمین پر جہاں بیٹھے وہاں مارو گے. کسی کے منہ پہ نہیں مارنا. اس بچے نماز میں شرارت کرتے, بچے بھی نا بڑے بڑے کھٹے ہوتے, زمین پر مارو. حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پیر چھو ہی مارا, اللہ کی رحمت زمین سے نکل گئی. چشمہ میں پہنچی. آپ نے سنا حضرت اسماعیل کے واقعے میں کہ وہاں پر فرشتے کے اندر پیر ڈالا تو وہاں پانی نکلا زمین سے, سوکھی ہوئی زمین سے. یہاں اور کو بنجی ہاگا, قرآن کریم سورہ صاد کی آیت کریمہ ہے, اور کو بنجی اپنا پیر زمین پر مارو, ہاگا مغتصر بارئ وشفاء. اے ایوب یہ چشمے کا میٹھا پانی ہے, یہ چشمے کے میٹھے پانی کو تمہیں اس سے نہانا ہے اور اسی پانی کو تمہیں پیتے رہنا ہے. تمہارے بدن کے اوپر جو آزمائش کی وجہ سے جو کمزوریاں آئی ہیں وہ کمزوریاں اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی, اور جو تمہارے بدن کے اندر بیماریاں سرایت کر رہی ہیں یا جو کچھ بھی ہے وہ بیماریاں اندر کی بھی دور ہو جائیں گی. حضرت ایوب علیہ السلام برابر وہ پانی پیتے رہے, اسی سے غسل کرتے رہے. پہلا فائدہ. دوسرا یہ اللہ نے کہا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا. اب جو بیویاں واپس گئی تھی نا, جب دیکھی ایوب مالدار ہو گئے, اللہ نے صحت یاب کر دیا, وہ دوبارہ لوٹ گئے. صحت یاب ہو گئے, دولت مل گئی اور پہلے سے زیادہ دولت مل گئی, تو جتنی بیویاں تھی ساری کی ساری بیویاں واپس آ گئی. ہائے ہائے عورتوں, تم بھی بڑے لالچی ہوتی ہو یارو, اور زمانے بھی لالچی نہیں ہے, لیکن جہاں مال دیکھا وہی دینا ڈال دیا. واپس آ گئی تو جو کھوئی تھی واپس آ گئی, اولاد مال تو سب کچھ واپس آ گئے. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا. اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے اس کے ڈبل عنایت فرمایا. جتنی اولاد تھی اس کا ڈبل, جتنی بیویاں تھی اس کے ڈبل, جتنی دولت اور مال تو اس کے ڈبل اللہ نے عطا فرما دیا. اللہ اکبر. جو تندرستی تھی پہلے اس کی ڈبل تندرستی اور ڈبل طاقت اللہ رب العالمین نے عطا فرما دیا. معلوم ہے میرے پیارے بھائیوں, یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کیا کہا, وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. عقل مندوں کے, عقل والوں کے لیے نہیں. عقل سب کے پاس ہوتا ہے. عقل وہ جو لوگ گھومتے ہیں, کچھ پاگل مجنون ہیں, ان کے پاس بھی عقل ہے. وہ ڈھیر کو کوڑے گراتے نا, اس میں جو روٹی وغیرہ پھینک کر کے آتے ہیں وہ لوگ نکال ان سے کھا لیتے ہیں, تو ان کے پاس بھی عقل ہے. لیکن اللہ عقل کی بات نہیں کر رہا, عقل مندوں کی بات کر رہا ہے. وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. عقل مندوں کے لیے اس میں عبرت ہے, نصیحت ہے. تمہیں کیا نصیحت ملی عقل مندوں؟ نصیحت یہ ملی کہ اے دنیا والوں, پریشانی کیسی بھی آ جائے, مصیبت کیسی بھی آ جائے, تم ایک رب کا کر چھوڑنے کا نام پکڑو. ارے مر جاؤ رب کے راستے میں, رب کے راستے میں جان گوا دو, لیکن غیر کی چوکھٹ پر کبھی جانا گوانا نہ کرو, کیونکہ ایمان ہی سب کچھ ہے. اور تمہیں ایمان بچانے کے لیے اور ایمان کی آزمائش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟
میرے پیارے بھائیوں ٹائم زیادہ ہو گیا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی ہماری ساری نیکیاں قبول فرما, سارے گناہ معاف فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.